الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے تلک الرسل کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی قرآن مجید کی وہ آیت آ رہی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا، آیت الکرسی۔ اس میں عقائد کی تعلیم ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اخلاص کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ جو زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، وہ جو خود اپنے آپ سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا مراد یہ ہے کہ زندگی اس کی اپنی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں۔ اس کے برعکس انسان، مخلوقات جو زندہ ہیں، ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ نمبر دو، الحی، اللہ کی زندگی کامل ہے، کسی بھی نقص سے جو تصور میں آ سکتا ہے پاک ہے، اس میں کوئی حد نہیں، لامحدود حیات ہے، انفینٹ۔ اس کے برعکس انسان کی، مخلوقات کی زندگی محدود ہے، ناقص ہے۔ الحی، تیسرا فرق، الحی اللہ تعالی، اس کی زندگی قدیم ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، عارضی نہیں ہے۔ انسان کی، مخلوقات کی الحی ہونے کے باوجود زندگی عارضی ہے، ازلی ابدی نہیں ہے۔ بس یہ تین بنیادی صفات، یہی قیوم میں بھی ہے، یہی سمیع و بصیر، تمام صفات میں یہ تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر یہ ذہن میں رکھیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، کامل ہے، مخلوق کا علم کامل نہیں ہے، محدود ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، مخلوق کا علم، بندوں کا علم عارضی ہے، وقتی ہے۔ بس یہ تین بنیادی باتیں، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر دم ہم سے پیار کرتا رہتا ہے۔ ہم سونے والے، بھول جانے والے، غفلت میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سے اس نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ اور پھر میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کرو۔ ہم سے کہا کہ تم مجھے بھولتے رہو گے، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور فرمایا پوری کائنات کا وہ مالک، واحد مالک ہے، اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش کرے، شفاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر کیا مجال ہے کسی کی۔ ہاں، اور آگے فرمایا کہ اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی لا یحیطون بعلمہ،
اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں. اور فرمایا کہ اس کی کرسی، اس کی حکومت زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، پوری کائنات کی وہ رکھوالی کر رہا ہے، اور اس کو یہ رکھوالی تھکاتی بھی نہیں ہے. یہ تھکنا، یہ سونا، یہ اونگ میں آنا، یہ تو ہم کمزور بندوں کا شیوا ہے، اس کا شیوا نہیں ہے. وہ علی العظیم، علی ہے، عظیم ہے.